بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عاملِ مدینہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون میں جوش آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ، بھلا حسین جن کی رگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں علی کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ کا پاک دودھ تھا، اور جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موجزن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی ہی حدوں کو توڑے۔ سیدہ گلال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک حق پرست مسلمان کے لیے ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین و اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مارنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، ایک فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ شہزادہ کونین کی بیعت سے انکار حق و صداقت اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت تھی، اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور وہ پھر تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور، غیر اسلامی روش اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پر خط اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسۂ رسول، جگرِ کوشۂ بطول، ہم کو کوفہ والے اہل بیت طہار کے پرانے اور سچے خادم ہیں، اور ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی کا ساتھ دیا تھا، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے، اور ہم اس کے فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی روش کے پیش نظر اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے اسلام و پیام کے ذریعے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو سبت پیغمبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، باہوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی تاکہ نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام عالی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر اور ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، اور اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیں، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے پھر جو وہ لکھیں اس پر عمل کیا جائے۔
اور آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو بما ان کے 2 بچوں محمد و ابراہیم کے کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کی خلافت نہیں تسلیم کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال اور پھر کوفہ والوں کا جوش و عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے اور چونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محب اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے، اول تو آپ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار تو ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز۔ میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرفدار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور فوراً عمارہ بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، حکم بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے اور وہاں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے سختی سے روکو اور جو ذرا بر بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبید اللہ کا ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام عالی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستہ سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے اور اسی خوشی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ عبید اللہ بڑی خاموشی و سکوت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر حضرت مسلم قیام پذیر تھے راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس خاموشی و سکون کے ساتھ نہ آتے
اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ آخر انہوں نے پوری جرأت و دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے کہ او کوفہ کے رہنے والو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ ہاں، اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرأت اور دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی، وہ مقابلہ کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والے وحشت ناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ مشیت ازدی یہی تھی کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا، نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا اور سورج تھرتھراتا ہوا نکلا، اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں، اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ یزید کے خلاف ہو اور حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلا لیا ہے اور وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں۔ خبردار، جس کے گھر سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور جس زبان سے حسین ابن علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور آج شام تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے اور پانسا پلٹ گیا، اور وہ لوگ جو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے یزید کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت الہی کا علم بلند کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آج ابن زیاد کے قہر و غضب کے سامنے ایسے دب کے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جاگ اور پانی کا بلبلا۔ اور کوفہ کی جس جامع مسجد میں کل اہل کوفہ شمع اہل بیت پر یزید کے مر مٹنے کا عہد باندھ رہے تھے، آج اسی جامع مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور کوفہ والوں نے سینکڑوں حتی در ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ سے اٹھے، راستہ میں سوچتے آتے تھے کہ کیا کروں، اگر مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اور اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ دنیا نہیں رہتی تو نہ صحیح دن رہ جائے، اور میں کسی صورت بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا
کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آگ کے دریا بھی پھانس جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس موکل کو کچھ رقم دے کر اور قصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا اور حضرت ہانی بھی اس فرضی قصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر ابن زیاد کو موکل نے ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے۔ ساری رات اس بدنہاد نے بے چینی میں گزاری اور پھر علل صبح ابھی مؤذن نے صدائے توحید و رسالت بلند ہی کی تھی کہ اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کی گرفتاری کا حکم دیا کہ ہانی کو لاؤ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ ادھر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پھیرا، ادھر ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت ہانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا، اور نمک حرام، کیا تو نے میرا کل کا اعلان نہیں سنا تھا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت ہانی نے فرمایا، ہاں سنا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت ہانی نے فرمایا، اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ابن زیاد کہنے لگا، تو پھر تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ہانی نے فرمایا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد کہنے لگا، یہ کیوں؟ حضرت ہانی نے فرمایا، اس لیے کہ حسین نہ صرف یہ کہ حق کا نمونہ ہے بلکہ عین ممکن ہے، اور یزید نہ صرف یہ کہ باطل پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، خبردار، میں امیر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں سن سکتا۔ حضرت ہانی نے فرمایا، یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن حق گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد کہنے لگا، تمہاری گردن اتار لی جائے گی۔ حضرت ہانی نے فرمایا، میری اس گردن کو جدا تو کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکائی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد کہنے لگا، اب بھی اگر مسلم کو میرے حوالے کر دو تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ہانی نے فرمایا، میں مسلم کو ایک خون خوار بھیڑیے کے حوالے کر کے آخری وقت اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر سکتا، اور تم جیسے دنیا کے کتے کے آگے مسلم کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ ابن زیاد کہنے لگا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی نے فرمایا، یہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور تو بھی یاد رکھ کہ قیامت کے دن جب تجھ سے حساب لیا جائے گا تو خون مسلم کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور اب بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور دیکھ، اپنے دل سے طمع و لالچ کے غبار کو اتار اور سوچ، اپنے سینے سے بغض و عناد کی مٹی کو جھاڑ اور غور کر کہ تو کس کے خون کا پیاسا ہے اور اس کا جرم کیا ہے۔ اٹھ اور حق کا دامن تھام لے، چل اور مسلم کے دامن سے لپٹ جا۔ ابن زیاد کہنے لگا، میں نے تجھے وعظ کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت ہانی نے فرمایا، تو میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا۔ ابن زیاد حضرت ہانی کی اس حق گوئی سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر دے مارا۔ اس فقیر در اہل بیت کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے بہہ نکلے، اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشارے سے تلوار کے ایک وار سے تن سے سر جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوفزدہ تھے، اب یہ خبر سنی تو اور بھی گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامگاہ سے اٹھے اور میان سے تلوار نکالی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی جرأت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی
تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب کوفہ کے بازار تھے اور حضرت مسلم اور آپ کے 2 معصوم بچے۔ تنہائی و بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بیچارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیرخواہ کوئی نہیں، کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں۔ ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا، اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریع تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شریع کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شریع نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، ہم مسافر ہیں بابا، ہمارا وطن بہت دور ہے، اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ تم میرے دونوں بچوں کو آج رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا۔ وہ پھٹتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ دو اور قیامت کو ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دروازہ کھول کر عرض کی، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ مدینہ کے یہ تینوں مسافر قاضی شریع کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی شریع نے دیکھا تو پہچان گئے، اور حضرت مسلم کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب کیا کر سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سورج نکلتے ہی کوفہ کے چو بازار میں منادی ہونے لگی کہ مسلم جس گھر سے بھی پکڑے گئے، اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے یہ دل خراش آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مبتلائے مصیبت کی ہو، جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکال لی اور قاضی شریع تھا۔ بابا، آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا، اور دیکھو یہ میرے 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینہ کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے اٹھتے پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا کہ اے کوفہ کے بے وفا لوگو، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھیں اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان اور پیر مذہبی اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے، اور میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور جس نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے، اور میری اطرت حق و ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر تم آج اسی اہل بیت کے چمن سے ایک پھول کو توڑنے کے در پہ ہو، اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی ایک دیوار کو گرانا چاہتے ہو۔ باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اب بھی اگر حق کا ساتھ دو تو خداوند تعالیٰ کی بخشش و رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری بے وفائی، عہد شکنی، وعدہ خلافی اور بزدلی پر قیامت تک لعنت برساتی رہیں گی۔ ہاشمی جوان کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفہ میں ایک آگ لگا دی اور کوفہ والوں کے دل ہلا دیے، اور ایک بار پھر ہزاروں تلواریں یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف اور خاندان نبوت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے میانوں سے نکل آئیں۔ ابن زیاد نے شہر کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں میں لالچ کا ایک جال بچھایا ہوا تھا اور تمام امراء و رؤساء کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔
انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حضرت مسلم کا ساتھ نہ دینے پر آمادہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تنہا رہ گئے۔ اور پھر ہر طرف سے مایوس و نا امید ہو کر بھوکے پیاسے تھکے ٹوٹے ایک طرف کو چل دیے۔ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک طرف ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوعہ تھا، خوف و ہراس سے سہمی ہوئی مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضرت مسلم نے فرمایا، میں پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے، قیامت کے روز حوضے کو سرکہ جام پلاؤں گا، تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ طوعہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نواسۂ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مدینہ کا مسافر ہوں اور میرا نام مسلم ہے۔ مسلم کا نام سنا تو طوعہ قربان ہو گئی، خاک پاؤں کو چوما، سجدہ شکر ادا کیا کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا شہزادہ۔ گھر لے گئی اور خدمت میں لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو طوعہ کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے گھر آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا، ہماری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا کہ حضرت مسلم ہمارے گھر رونق افروز ہیں۔ ساری رات اپنے مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خوش تھے، مگر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتار کرا کے ابن زیاد سے انعام پانے کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ پچھلی رات گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ دے آیا۔ صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر و اذکار میں محو تھے کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ محمد بن اشعث کوتوال شہر کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا، مائی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ طوعہ نے حسرت بھری نگاہوں سے حضرت مسلم کو دیکھا اور عرض کی، آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ہاشمی کچھار کا یہ شیر ایک بار پھر تکبیر کے نعرے بلند کرتا ہوا طوعہ کے مکان سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تلوار تھی اور سر پر مصطفائی دستار۔ ہاشمی جوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بد فطرت انسانوں کے سر پر چمکی اور آن کی آن میں 150 دشمنوں کا خون پی گئی۔ کوفہ کے عہد شکن اور اہل بیت کے دشمن اس ہاشمی شیر کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن اشعث نے زیاد کو لکھا کہ مسلم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے، مگر یہ اللہ کا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ آور ہوا اور کوفہ کے بے وفا انسانوں کے لیے فرشتہ اجل بن کر 400 کو پھر وصل جہنم کر گیا۔ محمد بن اشعث نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب مل کر حملہ کرو اور پھر حضرت مسلم پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہاشمی شہزادے کی تیغ براں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور قہر خداوندی سروں کو کاٹ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، حضرت مسلم لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا، جسم اقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر گرفتار کر لیا اور اس زخمی شیر کی مشکیں کس کر ابن زیاد کے پاس لے چلے۔ راہ میں دیکھا کہ ایک عورت پانی کی صراحیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اشعث نے یہ درخواست قبول کر لی اور پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسلم پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا اور ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم، اب بھی خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا، کیوں؟
حضرت مسلم نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے، دنیا کا کتا ہے اور دین کا دشمن ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، زبان بند کرو۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اس کو منہ سے نکالا تو جا سکتا ہے لیکن کلمہ حق کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ابن زیاد کہنے لگا، تمہاری گردن کاٹ لی جائے گی۔ حضرت مسلم نے فرمایا، مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتی۔ ابن زیاد کہنے لگا، اب بھی اپنی زبان سے یزید کی خلافت کا اقرار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی، اور یہ جان میری نہیں خدا کی ہے، اور حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان مسلم ہے، اور میں مسلم ہوں، اور دین و شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں زندگی ہے، اور اسلام کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بقا ہے۔ اور وہ دیکھ، میرا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر کا پیالہ لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اے ابن زیاد، میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برباد نہ کرنا، میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دیگر، ان کی زلفیں سنوارنا اور مدینے پہنچا دینا۔ ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے بکیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی پر لے جا کر اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم بکیر مسلم کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تلوار ماری، سر اس کے ظالم ہاتھوں میں رہا اور دھڑ فرش پر آ گرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاشمی شہزادے کا بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے اور نہ کوئی رونے والا۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑیں اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد ایک سنہری تخت پر بڑے تکبر و غرور کے نشے میں جھوم رہا تھا، اور کوفہ میں باوفا رئیس، دغا باز چودھری، عہد شکن امیر اور لالچی کتے گرد بیٹھے چراغ حق و ہدایت کے بجھانے پر اپنے مذہبی پیشوا، دین کے امام اور طریقت کے پیر کو شہید کرنے پر انعام وصول کر رہے تھے، اور افسران فوج اپنی اپنی بہادری و شجاعت کی داد لے رہے تھے، اور ابن زیاد بڑے فخر و غرور کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کوفہ والو، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور آئندہ بھی یاد رکھو کہ جس نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو یزید کی خلافت کے اس باغی مسلم کا ہوا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، مگر ایک بوڑھی عورت سر پر سیاہ چادر اوڑھے لکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غضبناک آواز میں بولی، اے بدنہاد، زبان بند کر، ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، اور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہے، اس نے بھی خلیفہ برحق کی بے ادبی کی، تو بھی خلیفہ برحق کا دشمن ہے، وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، تجھ پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ نور ہدایت کے ایک چراغ کو بجھا کر تو نے اسلام اندھیرے میں ڈال دیا ہے، گلشن اہل بیت کے پھول کو توڑ کر تو نے اس کے باغبان کی روح کو تڑپایا ہے، اور آبروئے عطرت پیغمبر کو پامال کر کے تو نے انسانیت کے چہرے پر دھبا لگایا ہے۔ اے دنیا کے کتے، یاد رکھ، حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور نمرود کا ہوگا، اور یہ لے کہ یہ چھوٹی سی حمائل ہے جو ہر وقت اس مظلوم کے گلے میں رہتی تھی، یہ اس کی امانت سنبھال، اور یہ لے اس ہاشمی جوان کی چادر جو تیرے دربار کے کتوں نے سرے بازار پھاڑ دی ہے۔ پہرہ دار عورت کی بے باک گفتگو سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور گرج کر بولا، اوہ گستاخ عورت، تو کون ہے؟ بڑھیا خاموش رہی،
ابن زیاد نے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لی جائے۔ بوڑھی عورت کڑک کر بولی، خبردار! ٹوٹ جائیں گے وہ ہاتھ جو میرے نقاب کی طرف بڑھے، اور میری جن آنکھوں نے حضرت مسلم کی پاک صورت دیکھی ہے، وہ آنکھیں اب تم جیسے مردود کی منحوس کی شکل نہیں دیکھ سکتی، اور میں وہی بد نصیب توآ ہوں جس کے گھر سے حضرت مسلم کو نکال کر شہید کیا گیا ہے۔ خدا جانے اس کی سزا قیامت کو مجھے کیا ملے۔ خدا کے لیے مجھے حضرت مسلم کی لاش دکھا دو تاکہ میں ان کے قدموں سے لپٹ کر خون آلود خاک کو چوم کر اپنے جرم کی معافی مانگ لوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو اپنے گھر ایک مہمان کی حیثیت سے کیوں لے گئی، اور پھر اپنے اس دغا باز، بے دین اور بے ایمان بیٹے کی مکاری سے اس مظلوم کی شہادت کا سبب بنے۔ اے مردود! تو اپنے قہر و غضب کے خوف سے ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کی زبانیں بند کر دے، مگر تو دلوں سے محبت اہل بیت نہیں مٹا سکتا۔ توآ کی حق گوئی سے ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ عورت کا فوراً خاتمہ کر دو۔ جلاد اٹھا، تلوار چمکی، گری، اور پھر ایک لمحہ کے اندر توآ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔